میں بلا تاخیر گزارش کر رہا ہوں مفکر اسلام حضرت علامہ مفتی خالد ایوب صاحب قبلہ مصباحی، ڈائریکٹر ادارۃ القرآن شیرانی آباد و چیئرمین تحریک علماء ہند جے پور سے کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے مقالے کے خلاصے سے ہمیں اور آپ کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقالہ چھوٹا ہے تو مقالہ اپنے آپ میں خود ہی خلاصہ ہے۔ ہاں، خلاصہ یہ ہے کہ سائیڈ کی باتیں نہ کروں۔ عنوان ہے بحر العرفان اور مسائل امت کے حل کی تدبیریں۔ عجیب تاریخی حقیقت ہے کہ نت نئے مسائل سے ہمارا پیچھا چھوٹنے کو آتا ہی نہیں۔ ایک مسئلہ ختم ہوتا ہے تو گویا دوسرے کو اپنا جانشیں بنایا جاتا ہے، اور طرفہ ستم یہ کہ جن کے سر مسائل کے خاتموں کی ذمہ داریاں تھیں، کئی بار وہ بجائے خود مسائل ہوتے ہیں۔ حالیہ ملی تناظر ہی کو دیکھ لیا جائے تو ممکن ہے جذبہ استغفار میں اضافہ ہو، لیکن دریں اثنا یہ بھی حیران کن بات ہے کہ انہی گھٹا ٹوپ اندھیریوں کے بیچ سے کچھ توفیق یافتہ افراد نمودار ہوتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنے حصے کا کام کچھ یوں کر جاتے ہیں کہ عقل انگشت بدنداں رہ جاتی ہے۔ بحر العرفان حضرت مفتی آفاق احمد مجددی علیہ رحمہ ایسے ہی توفیق یافتہ سعادت مندوں کے سرخیل رہے ہیں۔ توفیق الہی تو پھر توفیق الہی ہے، کس سے کیا کام لے لے اور کسے کس طرح فیروز بخت بنا دے۔ میری سرخی کے متعلق حضرت بحر العرفان علیہ رحمہ کی خدمات کا تسلسل دیکھ لیجئے۔ لگتا ہے وہ انہی رفاعی کارگزاریوں کے لیے پیدا ہوئے تھے، اور ملت کی گرہ گیر زلفوں کے داؤں پیچ سلجھانا ہی ان کا مقصد وحید تھا، جبکہ توفیق ایزدی کا عالم یہ ہے کہ کیا تدریس و تصنیف، کیا ارشاد و طریقت، اور کیا تعمیراتی کائنات، ایک سے زائد میدانوں میں ان کا یہی حال نظر آتا ہے۔ اب ذرا درج ذیل تسلسل پر نظر ڈالیے۔ سن 1997 سے لے کر اپنی عمر طبعی کے آخری مرحلے یعنی سن 2019 تک متواتر مختلف سلگتے ہوئے موضوعات پر سیمینار اور سمپوزیم منعقد فرمائے، جن میں دینی اور عصری تعلیم یافتہ افراد نے کبھی مقالات کی شکل میں، کبھی اپنے زبانی تاثرات وغیرہ کی شکل میں، اور کبھی اپنے مشوروں کی شکل میں امت کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیا۔ اس طویل دورانیے میں منعقد سیمینار کی ان نشستوں، ان کے اہتمام و انصرام، انتخاب موضوعات اور کامیاب انعقاد کی بھی ایک داستان بنتی ہے جس کی نہ گنجائش ہے اور نہ ضرورت۔ تاہم بطور نمونہ حضرت بحر العرفان علیہ رحمہ کی زندگی کے آخری 4 سالوں میں منعقد آخری کچھ مجلسوں کا حال سن لیجئے۔ اچھا، جتنا بھی میرا رو مٹیریل ہے وہ حضرت مفتی آصف صاحب کی بلاک کی طرف سے ہے، تو یوں کہہ لیجئے کہ الفاظ کا چناؤ میری طرف سے ہے، باتیں ان کی ہیں۔ وہ داستان سن 2015 میں ملک گیر سطح پر مسلمانوں کے خلاف ابھرتی ہوئی نفرت اور ان کے اوپر الگ الگ بہانوں سے لگائے جا رہے دیش دروہی الزامات عروج پر تھے۔ حضرت بحر العرفان علیہ رحمہ نے ان تشویشناک حالات میں مسلمانوں کے خلاف چل رہی افتراء پردازیوں کی تردید کے لیے ایک عظیم سیمینار منعقد فرمایا، جس کا عنوان تھا مسلمان اور تعمیر ہندوستان۔ اس سیمینار میں وطن عزیز کے متعلق آزادی اور اس کے بعد تک مسلم قوم کی طرف سے پیش کی جانے والی مختلف خدمات کی مختلف جہتوں کا بہت ہی تحقیقی اور علمی انداز میں تجزیہ کیا گیا۔ سن 2016 میں جشن صدیق اکبر کے موقع پر مسلمان اور اسباب معیشت کے عنوان پر سیمینار منعقد کیا اور مسلمانوں کی بڑی ضرورت معاش پر بھرپور مواد پیش کیا گیا۔ سن 2017 میں جشن فاروق اعظم انٹرنیشنل کانفرنس اور سیمینار کے موقع پر صالح قیادت کیسے ممکن ہے اور مسلم مسائل اور ان کا حل کے عنوان پر ایک عظیم سمپوزیم منعقد ہوا، جس میں ملک کے 50 سے زائد علماء، دانشور اور مشائخ نے شرکت کی۔ اپنی نوعیت میں منفرد یہ 2 روزہ پروگرام بڑا کامیاب رہا اور اس کے واضح اثرات بھی محسوس کیے گئے۔ سن 2018 میں جشن عثمان غنی کے موقع پر مسلمان اور مستقبل، اندیشے اور امکانات کے عنوان پر ایک عظیم سیمینار منعقد ہوا، جس میں مقالات پیش کیے جانے کے علاوہ ایک اضافی کام یہ بھی کیا گیا کہ ملک کے مختلف گوشوں سے جیسے کرناٹک، کیرالہ، دہلی، بہار، بنگال اور تلنگانہ وغیرہ سے تقریباً 2 درجن انجینئرز، ڈاکٹرز، وکلاء، عصری تعلیم یافتہ اور مختلف ملی میدانوں میں سرگرم عمل افراد کو خصوصی طور پر جمع فرمایا اور ان کے ساتھ مسلمانوں کے حساس مسائل پر ایک بہت ہی زبردست میٹنگ کی۔ اس خصوصی نشست میں زیر بحث موضوعات میں سے کچھ یہ تھے: نمبر 1،
غریب مسلمانوں کی اٹھان کے لیے ممکنہ تدبیریں کیا کچھ ہو سکتی ہیں؟ نمبر 2، یتیموں کی کفالت کے لیے کسی اجتماعی پلیٹ فارم کی تشکیل کیوں کر ممکن ہے؟ نمبر 3، ضرورت مند اور غریب مسلم بچیوں کی شادیوں کے لیے کیا کیا راستے اپنائے جا سکتے ہیں؟ اور نمبر 4، امت مسلمہ کا شیرازہ دوبارہ کیسے متحد کیا جا سکتا ہے اور انہیں مزید افتراق و انتشار سے کیسے بچایا جا سکتا ہے وغیرہ۔ اس میٹنگ کے نتیجے کے طور پر الگ الگ افراد کو الگ الگ نوعیت کی ذمہ داریاں بھی تقسیم کی گئیں۔ میرے موضوع سے متعلق ان خاص مجلسوں کے علاوہ غالباً سن 2017 یا 18 میں ہی حضور بحر العرفان نے بمبئی کے سرزمین پر سابق ڈپٹی کمشنر جناب عبد المعبود خان صاحب کے دولت خانے پر ایک بہت اہم میٹنگ بلائی، جس میں عروس البلاد بمبئی کے اہل علم اور ارباب ثروت کو خاص طور پر مدعو کیا گیا، اور اس میں قوم مسلم کی علمی، مالی اور فکری زبوں حالی کے ازالے کے لیے ایک لائحہ عمل بھی تیار کیا گیا۔ بمبئی کی اس خصوصی نشست میں بھی غربا پروری، یتیموں کی کفالت اور غریب بچیوں کی شادیاں کروانے جیسے تقریباً وہی موضوعات زیر بحث رہے جو ازیں قبل منعقد قنوج کی اس خصوصی نشست میں موضوع بحث بنے تھے۔ ہاں، اس نشست میں آپ نے عروس البلاد کے باشندگان کو اس بات پر خاص طور پر توجہ دلائی کہ انہیں الگ الگ ٹکڑیوں میں بٹ کر انفرادی طور پر کام کرنے کی بجائے اجتماعی اور ٹیم ورک کے طور پر کام کرنا چاہیے، تاکہ مزید بہتر، مزید منظم اور دور رس اثرات کا حامل کام انجام دیا جا سکے۔ حضور بحر العرفان کا یہ امتیاز تھا کہ وہ صرف کہنے کے نہیں، کر کے دکھانے کے انسان تھے، سو انہوں نے بے شمار مسائل امت میں سے ایک اہم ترین مسئلے یعنی غریب بچیوں کی شادیاں کروانے کی جس طرح انفرادی اور اجتماعی مجلسوں میں اپنی کتابوں اور افکار و نظریات میں تحریک چھیڑی تھی، ویسے ہی انہوں نے اپنے حصے کا کام کرتے ہوئے اپنے ادارے جامعہ احمدیہ قنوج کے تحت اپنی بساط بھر غریب بچیوں کی شادیوں کا حسب موقع انتظام فرمایا، اور اس جامعہ کے تحت اب تک بہت ساری غریب بچیوں کی شادیاں کروائی جا چکی ہیں، ویسے اجتماعی شادیاں نہیں جیسے اجتماعی شادیوں کا آج کل چلن ہے اور جن میں غریبوں کی غربت کا برسر بازار مذاق اڑایا جاتا ہے، بلکہ ایسی انفرادی شادیاں کی شادیوں کے اخراجات بھی ادا کیے جائیں اور ڈھنڈورا بھی نہ پیٹا جائے۔ حضور بحر العرفان علیہ رحمہ کے جذبہ خدمت خلق کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ تاعمر اپنی حیثیت کے مطابق انفرادی امداد کرنے اور اس ناحیے سے اپنے زیر تربیت لوگوں کی صالح تربیت کرنے کے علاوہ آپ علیہ رحمہ نے غریبوں کی مستقل یاوری کے لیے ایک مستقل پلیٹ فارم بھی تشکیل دیا، جس کا نام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام پر محمدی امدادی فاؤنڈیشن رکھا۔ یہ فاؤنڈیشن اپنے روز قیام سے اب تک بنیادی مقصد میں لگا ہوا ہے، اور اس کے ذریعے کی جانے والی امداد میں بھی آفاقی فکر یوں ملحوظ رکھی گئی ہے کہ فاؤنڈیشن کے ذریعے کی جانے والی حاجت روائیوں کا اس طرح ڈھنڈورا نہیں پیٹا جاتا جس طرح آج کے NGO اپنے کاموں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ خود شہر قنوج کے کتنے ہی گھر ہوں گے جن کے یہاں اشیاء خورد و نوش کے کٹ پہنچائے جاتے رہے ہیں، جبکہ علاقے کے فعال علماء اور ائمہ کی بارگاہوں میں حسب موقع تحائف کی پیشکش فاؤنڈیشن کا ذرعی مقصد رہا ہے۔ غریبوں کی شادیوں اور ضرورت مندوں کی مدد سے بھی بڑے مسئلہ تعلیم امت کے لیے بھی حضور بحر العرفان علیہ رحمہ حسب عادت عملی انسان ثابت ہوئے اور غریب بچوں کو مفت تعلیم فراہم کرنے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش صرف کی، نہ صرف اپنے اسکول اور اپنے اداروں میں بلکہ حسب ضرورت ایسے بچوں کو دوسرے اداروں میں داخلے دلوانے کے لیے بھی آپ کی کوششوں کی ایک داستان ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کی کوششوں سے تعلیم پانے والے ایسے بہت سے طلباء جامعہ ملیہ اسلامیہ وغیرہ جیسے نامی اداروں سے فراغ پا کر آج بڑے بڑے عہدوں پر براجمان اور خود کفیل ہیں اور بفضل تعالیٰ دینی تشخص کے ساتھ دین و ملت کا اچھا کام کر رہے ہیں۔ آپ علیہ رحمہ کے تعلیمی اثرات کا ایک اہم ترین حصہ وہ ذہین بچے بھی ہیں جو کبھی کوتا ہمت یا کسی حد تک مایوس ہو چلے تھے، لیکن آپ علیہ رحمہ نے ان کے خفتہ شوق کو ایسا مہمیز کیا کہ اب ان میں سے کوئی MBBS ڈاکٹر ہے اور کوئی میڈیکل آفیسر۔ ماضی قریب میں اسلامیہ نے ہند کو اپنی پوری تاریخ کے ایک عجیب اور نہایت اہانت آمیز مرحلے سے گزرنا پڑا، اور وہ ہے مسلم بچیوں میں الحاد اور ارتداد کی حد تک بڑھتی بیراروی بلکہ لہر۔ حضرت بحر العرفان علیہ رحمہ کی حساسی نے جب اپنے عہد کو اس طرح زوال آمادہ دیکھا تو آپ کی غیرت ایمانی اس قدر بے چین ہوئی کہ آپ نے اپنی زندگی کے کاموں میں سے اس کام کو ترجیحی طور پر شامل فرما لیا اور فلاح دارین کے نام سے ایک نئی تنظیم تشکیل دی، اور نہ صرف قنوج اور اطراف میں بلکہ جہاں تک آپ کا حلقہ اثر تھا جیسے مراد آباد، سنبھل، بنارس اور سیوان کے علاقوں میں بھی علماء کے اجتماعات کیے، ہر قسم کے ارباب علم و خرد سے اس سلسلے میں مشاورتیں کیں اور اس فتنے کے سد باب کے لیے عملاً جد و جہد کے لیے ابھارا۔
میدان عمل کے افراد سے بات قطعاً مخفی نہ ہوگی کہ عملی انسان کے لیے انتظامیہ ہو یا ارباب سیاست، سب سے رشتہ ناطہ رکھنا نہ صرف ناگزیر ہو جاتا ہے بلکہ کئی بار یہ مجبوری بھی بن جاتا ہے، لیکن شاید اسے بحر العرفان علیہ رحمہ کی روحانی قوت ہی کہا جائے گا کہ آپ نے جہاں گونا گون رفاہی خدمات انجام دیں، وہیں کراماتی انداز میں حتی المقدور دونوں ہی قسم کی آلودگیوں سے دوری بنائے رکھنے میں کامیاب بھی رہے۔ اس دوری اور بدرجہ مجبوری قربت کی بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ آخری حصہ، جب آپ علیہ رحمہ سے ان ارباب سیاست کی ملاقات ہوتی جو کلمہ گو ہے تو انہیں ان کی واجبی ذمہ داریوں کا احساس دلاتے اور مسلم ایشوز کے متعلق بڑی دیداوری سے ان کی غیرت ایمانی کو بیدار فرماتے۔ اس کی بھی تفصیل سنیے۔ نمبر 1، جب کوئی ایسا ملتا جو خود اتنا پاورفل ہے کہ اپنے بلبوتے کچھ کر سکتا ہے تو اسے کرنے پر ابھارتے، اور نمبر 2، جب کوئی ایسا ملتا جو خود تو نہیں کر سکتا لیکن کچھ کر سکنے والوں سے رو رسم رکھتا ہے تو اسے ان بڑوں تک بات پہنچانے کے لیے برانگیختہ کرتے، اور نمبر 3، جب ان دونوں کے بیچ ایک کام یہ بھی انجام دیتے کہ جو کام کرنے یا کام کروانے والے ہوتے ان کی نام بنام سراہنا کرتے اور کام کے لوگوں کی عملاً حوصلہ افزائی کرتے۔ یہاں حضرت بحر العرفان علیہ رحمہ کی قابل تقلید یہ صفت بھی ملحوظ رہنی چاہیے کہ وہ کسی کی واقعی خوبیوں کا کھلے دل سے اعتراف کرتے اور ہر شخص کو اس کا حق دیتے، نہ صرف اس وقت جب وہ شخص سامنے موجود ہوتا بلکہ غائبانے میں بھی۔ ہمارے نفس پسند عہد میں یہ وہ نادر خوبی ہے جس سے سیکھنے والے آخرت پسندوں کو بہت کچھ سیکھنا چاہیے۔ اب قربت کی سنیے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب صوبہ اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی کے اکھلیش یادو وزیر اعلیٰ ہوا کرتے تھے۔ ایک بدبخت نے قرآن مجید کے ساتھ کھلی گستاخی کی۔ حضور بحر العرفان علیہ رحمہ اس سانحے سے اتنے برافروختہ ہوئے کہ قنوج میں ایک بہت بڑی احتجاجی ریلی نکالی اور انتظامیہ کو وارننگ دی کہ اگر ظالم کے خلاف ایکشن نہ لیا گیا تو ہم چپ نہیں بیٹھیں گے بلکہ اور بڑے پیمانے پر احتجاج کریں گے۔ اور ہوا بھی ایسا ہی کہ جب کافی دنوں تک اس احتجاج کے نتائج مرتب ہوتے نظر نہ آئے تو آپ نے پہلی بار راست وزیر اعلیٰ سے ملاقات چاہی، جبکہ ازیں قبل صورتحال یوں بالکل مختلف تھی کہ پاورفل یادو جی ملاقاتوں کے متمنی ہوتے اور آپ نہ چاہتے، اور ایک آدھ بار نہیں بلکہ کئی بار آپ کی فقیر طبیعت نے یہی رویہ اختیار کیا۔ اس بار بھی اتنے سنگین مسئلے پر ملاقات کے باوجود آپ نے ملاقات کروانے والوں کے سامنے ایک ایسی شرط لگا دی جس سے اسلاف کی یاد تو تازہ ہوتی ہی ہے، مادیت زدہ عہد کے عوام و خواص سب کو یکساں ڈھیروں نصیحتیں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ آپ نے کہا، میں وزیر اعلیٰ سے ملاقات تو کروں گا لیکن یہ ملاقات اس طرح شیڈول کی جائے کہ جب میں وہاں پہنچوں تو مجھے انتظار نہ کرنا پڑے بلکہ وزیر اعلیٰ پہلے سے اپنی نشست گاہ پر موجود ہوں۔ خدا کا کرنا کہ ایسا ہی ہوا اور آپ کی بنا کسی ہٹو بچو ماحول کے وزیر اعلیٰ سے نہایت پراثر اور باروب ملاقات ہوئی، اور وزیر اعلیٰ نے پختہ وعدہ کیا کہ مجرم کے خلاف ایکشن لینے میں اب تک جو کوتاہیاں ہوئیں سو ہوئیں لیکن اب نہیں ہوں گی، اور عملاً بھی ایسا ہی ہوا۔ ملاقات کی ادھیڑ بن سے فراغت کے بعد کسی موقع پر آپ علیہ رحمہ نے اپنے خواص کے بیچ اپنی شرط کا یوں راز کھولا، دراصل میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا کہ میں کسی کاف الف فا را کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوں، اس لیے میں نے یہ اہتمام کروایا کہ وزیر اعلیٰ پہلے سے موجود رہیں تاکہ قیام تعظیمی کی نوبت ہی نہ آئے۔ السلام علیکم۔